اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صلوات پڑھیں محمد وقت بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی مختصر وقت میں ایک مختصر بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ چونکہ محفل منسوب ہے ولادت باسعادت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے، پروردگار عالم ہمیں جلد از جلد امام کی زیارت سے مشرف فرمائے، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار کرے اور قیامت میں ہمیں ان کے شفاعت سے بہرور فرمائے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام علیہ السلام کی غیبت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو بہرحال دوران غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور دوران غیبت جو ہمارے لیے ایک سخت زمانہ ہے، امتحانات سخت ہیں، بلائیں سخت ہیں، مصیبتیں سخت ہیں، اور ان تمام سختیوں پر سب سے سخت اپنے آقا اور مولا امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا فراق، کہ جس کی سختی واقعاً اتنی سخت ہے، المناک، کربناک، دردناک ہے کہ ناقابل برداشت ہے۔ لہذا دوران غیبت میں اگر اس کرب، اس درد کو انسان درک کر لے تو یقیناً وہ معرفت کی عظیم منزل پر فائز ہوگا، کہ جس کو اس درد کا احساس ہو، اس فراق کا احساس ہو۔ یہ احساس یوں تو عام طور سے انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے، لیکن سختی اس وقت اور انسان محسوس کرتا ہے کہ جب دنیا کو امڑتا ہوا دیکھتا ہے، دنیا کی طرف سے ایک امڑتا ہوا سیلاب جو ہمارے خلاف، شیعت کے خلاف، امام کے چاہنے والوں کے خلاف، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے خلاف امڑتا ہوا زمانے کا سیلاب، یہ ہماری سختیوں اور پریشانیوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ امید کا دامن اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تعجیل فرج امام عصر کی دعا کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ظہور امام میں تعجیل فرمائے۔ یہ دوران ایام جو گزر رہے ہیں یقیناً سخت ایام ہیں عالم تشیع کے لیے، عالم شیعت کے لیے، کہ جب دشمنان اسلام یکجٹ چاروں طرف سے حملہ ور ہوئے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی طرف، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مزارات مقدسہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جو ہمارے لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ہی بڑھ جاتی ہیں، یعنی ذمہ داریاں دو چندان ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی جگہ پر فردی طور پر، اپنے اجتماعی طور پر، فردی طور پر ہر اعتبار سے دیکھیں کہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دامے درمے سخنے، جو کچھ بھی ہم سے مدد ہو سکتی ہے وہ ہمارا اس وقت عینی فریضہ ہے، اور اس فریضے کے لیے حتیٰ ہم کسی بھی فتوے اور کسی بھی حکم کے محتاج نہیں ہیں، یعنی جتنا ہمارا فردی شعور ہے، یہ شعور خود اس بات کی دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں۔
اور بہرحال اس حوالے سے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر دوران غیبت میں امام کے فراق میں یہ بہت بڑا کرم فرمایا، یہ بہت بڑا احسان فرمایا، یہ منت کی ہمارے اوپر، یہ احسان کیا ہمارے اوپر کہ پروردگار عالم نے ایسے رہنما، ایسے راہبر ہمارے حوالے کیے کہ جو ہمارے سخت تکلیفوں میں ہمیشہ آگے رہے اور ہمارے کام آتے رہے۔ لہٰذا ان ایام میں ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ جب ساری دنیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، شیعوں کے خلاف امٹ رہی تھی، تو ایسے وقت میں مرجعیت عظمیٰ جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے جہاد کا فتویٰ دے کے ہمیں بہت ہی سربلند کر دیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک مختصر گفتگو پیش کرنی ہے کہ جب ایک مرجع کی جانب سے جہاد کا فتویٰ آتا ہے تو دنیا میں ایک عجیب کھلبلی مچ جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا فتویٰ تو بہت جانتی ہے، اس نے فتویٰ تو بہت دیکھا ہے، لہٰذا اب ہمارے ہندی اخباروں میں بھی فتویٰ کا لفظ بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر ہفتے 2 ہفتے میں دیکھ لیں کہیں ندوہ شریف سے، کہیں فلاں شریف سے فتوے آتے رہتے ہیں، لہٰذا تقریباً یہ دنیا فتوے سے آشنا ہو گئی ہے، لیکن وہ فتویٰ جو دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے، دنیا میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں کھلبلی مچا دیتا ہے، ایسے فتوے بہت کم آیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ابھی جب آیت اللہ سیستانی نے اس امر کی طرف اشارہ کیا، اس حکم کی طرف اشارہ کیا، تو دنیا نے اس کو رخ موڑنے کے لیے ایک کوشش یہ کرنی شروع کی میڈیا والوں نے کہ اس فتوے کو بھی ایسا رنگ دیا جائے، وہی فتوے جو کبھی سعودیہ سے شیعوں کو قتل و غارت کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی سعودیہ سے حرم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسمار کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی سعودیہ کے مفتیوں کی جانب سے امام بارگاہوں اور مساجد کی توہین کرنے اور ان کو مسمار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان فتووں سے مقابلہ کرنے کی، مقایسہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ادھر سے فتوے آتے ہیں کہ ان کو قتل کر دو، ادھر سے بھی فتویٰ آیا ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ اگرچہ حقیقت ہے یہ ہے کہ بہرحال ہمارے فتوے بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں اور بڑے ہی وقت پر آتے ہیں اور وقت پر کام آتے ہیں۔ اس طریقے سے فتوے نہیں آتے کہ جو بہرحال یعنی ہماری تعبیر کے مطابق کہ بخار معدہ کی، پیٹ کی ہوا کے بھاؤ سے فتوے جو باہر نکلتے ہوں، ان کے اندر بہرحال دم درود ہوتا نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں فتنہ پھیلا سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ فتنہ گری کا فتویٰ ہو سکتا ہے، جہاد کا فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس فتوے کو دنیا اس نظر سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ فتوے میں کافی حد تک صراحت موجود ہے، کوئی بھی اس میں شبہہ یا اعتراض کا مقام نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ عراق کے تمام لوگوں کا قومی فریضہ یہ ہے کہ وہ داعش کے خلاف، اس لشکر کے خلاف، اس فوج کے خلاف کہ جو عراق میں ظلم اور بربریت پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے داخل ہوئی ہے، اس کے خلاف سب کا قومی فریضہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑیں، ان کے خلاف جہاد کریں۔ یعنی فتویٰ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فتویٰ ایک شیعہ عالم کی جانب سے دیا گیا ہے سنیوں کو قتل کرنے کے لیے، یا مثلا کسی بھی دوسرے قوم، کسی بھی دوسرے مذہب کے افراد کو قتل کرنے کے لیے، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بہرحال جو فتوے ادھر سے آیا کرتے ہیں، ایک تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ پروردگار عالم نے جو ہمارے اوپر یہ احسان کیا ان علماء کے ذریعے، وہ احسان یہ ہے کہ علماء کی قدر کرنا ہم سیکھیں۔ یعنی ہم علماء کی قدر کرنا اس طریقے سے سیکھیں کہ ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے علماء کا اس قدر احترام ہو کہ جتنے بھی شائبے، جتنے بھی شبہے علماء مرجعیت، عالمیت اور اجتہاد کے خلاف ابھارے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ تاریخ بار بار تکرار ہوتی ہے اور بار بار دنیا یہ آئینہ دکھاتی ہے ہمیں کہ جب بھی سخت وقت پڑتا ہے یہ یہی کام آنے والے ہیں۔ پیغمبر کی یہ حدیث کے جس میں فرمایا گیا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی روشنائی
شہداء کے خون سے زیادہ افضل ہے، شہداء کے خون سے زیادہ بہتر ہے، برتر ہے، یہ یوں ہی نہیں کہی گئی۔ شہداء کے خون کی قیمت کوئی انسان پہچان سکتا ہے کہ زمین پر، روئے زمین پر شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے پروردگار عالم شہید کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی شہید کی جان بعد میں نکلتی ہے، مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ شہید کے خون کا قطرہ اس کے قطرے کا وزن ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ علماء کے قلم کی روشنائی، علماء کے قلم کی سیاہی اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ برتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء ہیں کہ جو شہید کی پرورش کرتے ہیں۔ یوں ہی کوئی میدان جہاد میں نہیں آ کر کھڑا ہو جاتا، حوصلہ چاہیے، جذبہ چاہیے۔ جس انسان کے دل میں حوصلہ اور جذبہ اور ایمان اور تقوی کی قوت نہ ہو، وہ میدان جہاد میں نہیں کھڑا ہو پاتا۔ تاریخ نے جہاد بھی بہت دیکھا ہے، جنگ بھی بہت دیکھی ہے۔ جہاد میں ٹھہرنے والوں کو بھی دیکھا ہے، فرار کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے۔ یعنی حوصلہ اور جذبے کے بغیر کوئی انسان، ایمان کی طاقت کے بغیر کوئی میدان میں ٹک نہیں سکتا۔ اور ایمان کی طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ انہی علماء کے بیانات کے ذریعے سے ایمان کو قوت ملتی ہے۔ لہٰذا علماء کو جو درجہ دیا گیا، اور بالخصوص زمانہ غیبت میں کام الحوادث الواقعہ فرجع الی روات حدیثنا، کہ نئے مسائل میں ہمارے احادیث کوئی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، یا دوسری حدیث من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ یہ ہمارے ہاں علماء کی کوالٹی ہے۔ من کان من الفقہاء، سب سے پہلے کہ فقیہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر مخالف ہوائے نفس و اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا ہو، اپنے امر مولا کی اطاعت کرتا ہو، خدا، رسول، ائمہ علیہم الصلوۃ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ یہ تمام کوالٹی ہوگی کہ اس کے بعد اجازت ہے یہ عوام کو کہ فللعوام ان یقلدوہ، ایسے عالم کی تقلید کریں۔ لہٰذا ہمارے یہاں عالم اتنے سستے بھی نہیں ہیں کہ جن کو دربار کے چند سکوں کی بنیاد پر عالم بنایا جائے اور اس کے بعد وقت پڑنے پہ دھکے مار کے نکال بھی دیا جائے۔ یعنی تاریخ ایسے علماء کو جانتی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ دربار میں بلایا گیا اور پھر قتل بھی کر دیا گیا، ختم بھی کر دیا گیا۔ یعنی اپنے مقصد کے لیے بلاتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے نکال دیتے ہیں۔ لہذا اس فتوے کے تناظر میں دو طریقے کے فتوے، دو سلسلے کے فتوے عالم اسلام میں جاری ہوتے رہے ہیں۔ ان فتاووں کا ایک سلسلہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ تاکہ پہلے سے معلوم ہو جائے کہ ہم کس سلسلے کے فتوے کو مانتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ پیغمبر کے زمانے میں بالکل واضح تھا، اور پیغمبر کی وفات کے بعد بھی بالکل چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن تھا۔ لہٰذا اہل حق کو کبھی شک اور شبہہ نہیں ہوا۔ لیکن جنہوں نے در اہل بیت چھوڑا تو بہرحال جب حق سے دور ہوئے، جب نور سے دور ہوئے، جب روشنی سے دور ہوئے، تو گمراہیوں میں، اندھیروں میں انسان بھٹکنے کے علاوہ کسی راستے پر نہیں لگ سکتا، کسی مقصد کے راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کا راستہ جنہوں نے اختیار کیا، ان کی تقدیر میں یہ گمراہی، یہ بھٹکنا، یہ دربدری یہ لکھی ہوئی تھی، اور اس دربدری کے نمونے ان چند فتووں کی صورت میں دکھائی پڑتے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اسلام کس طریقے سے مظلوم واقع ہوا؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا چرچا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ اس وقت اسلام مظلوم تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت اسی بنیاد پر تھی کہ وہ اسلام کی مظلومیت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ ورنہ جو دنیا نے راستہ اختیار کیا تھا اسلام کو نابود کرنے کا، اسلام کو ختم کرنے کا، اہل بیت علیہ السلام بھی اسی راستے پر لگ جاتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ ساری دنیا کے سارے عیش و آرام سب کچھ ان کے لیے بھی فراہم تھے۔ لہٰذا ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے مظلومیت سے، اور ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، دشمنان اہل بیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے بربریت اور ظلم سے۔ اور اس بربریت اور ظلم کے نمونے جو تاریخ میں دیکھنے کو ملے ہیں،
آج کافی حد تک عالم اسلام میں ایک جاگرکتا پائی جاتی ہے، ایک بیداری پائی جاتی ہے، ایک بصیرت پائی جاتی ہے، بالخصوص اموی اور عباسی حکومتوں کی عیاشی اور عیاری اور مکاریوں کے بعد مسلمان بھی کافی حد تک سمجھ گئے کہ اہل بیت علیہ السلام بے قصور تھے اور ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بے جا ظلم ہوا۔ آج اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے عالم اسلام میں بہت ہیں، یعنی غیر شیعہ جو مذہب اہل بیت سے نہیں ہیں وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو جس طریقے سے مظلوم کیا گیا، جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے خلاف یزید نے ایک مشن چھیڑا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے انکار کو دیکھتے ہوئے جب یزید نے جنگ کا ارادہ کیا تو فتویٰ لیا ایک مفتی سے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا کیا جائے۔ قاضی شریح نے فتویٰ دیا کہ امام حسین کا قتل واجب ہے۔ یعنی یہ فتوے کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حسین جیسے پاکیزہ ترین نفس، امام حسین علیہ السلام معصوم نہ ہو نہ صحیح، فرزند زہرا نہ ہو نہ صحیح، کچھ بھی نہ ہو، ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کو قتل کرنے کا فتویٰ کون صادر کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر قاضی کو کوئی انسان مجبور کرے کہ کسی انسان کے قتل کا فتویٰ صادر کرے، یہ دھمکی دے کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، اگر تم اس کے قتل کا فتویٰ صادر نہیں کرتے تم کو قتل کر دیں گے، قاضی یہاں تقیہ نہیں کر سکتا، وہ قتل کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی موت ارجح ہے، وہ پہلے مر جائے۔ یعنی وہ اپنے قتل کو برداشت کر سکتا ہے، دوسرے کے قتل کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو جان کا معاملہ ہے، ایک بے خطا وہ ہے، ایک بے قصور تم ہو۔ تمہیں کہاں سے یہ گوارا ہوتا ہے کہ تم اس کی جان کا سودا کر لو اور اپنی جان کو بچا لو؟ یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسرے کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں فقہا۔ یہ ہماری فقہ ہے۔ قاضی شریح نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کیا، وہ واجب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آج کے زمانے کے فتووں کی مثال دے دیں کہ تاریخ ان تقریباً 150-200 سال سے ایک مستقل عالم اسلام کے اوپر یہ الغار ہے۔ یعنی آج جس حالت میں یہ الغار آئی ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ سارا سیناریو جو رچا گیا، یہ سارا اسٹیج جو بنایا گیا تھا، یہ صرف اور صرف تشیع کے خلاف، شیعت کے خلاف بنایا گیا تھا، اور آج تقریباً یہ متمرکز ہو گئے، چاروں طرف سے آ گئے، اور اب جو مقابلہ ہے وہ گویا شیعہ اور ان تکفیری طاقتوں کا مقابلہ کہا جائے گا۔ لیکن اتنے دنوں سے جو سارا ماجرا چل رہا ہے، تقریباً 150-200 سال سے، کہ ہر جگہ طاقتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، ایک دوسری طاقتوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومتیں گرائی جا رہی ہیں، حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ سارے سلسلے جو چل رہے تھے یہ کس لیے تھے؟ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب عالم کفر کی الغار عالم اسلام پر تھی، اس وقت مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دی گئی، اتحاد کے لیے بلایا گیا، یکجا ہو جائیں، یک فکر ہم فکر ہو کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں، لیکن مسلمان لڑتے رہے ایک دوسرے کے خلاف، فتوے یوں ہی جاری ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر آج وہ موقع آ گیا کہ جب پورا عالم اسلام چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب جب چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تو دوسری بھی قوتیں ان کے اوپر آرام سے غلبہ پا سکتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ غلبہ ہے نہیں، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعض ممالک جو اپنی قدرت اور قوت رکھتے ہیں، جس سب کچھ مرہون منت ہے دشمنان اسلام کا، کہ جن کی بنیاد پر ان کی طاقت باقی ہے۔ یعنی اگر بعض ممالک کے اوپر دشمنان اسلام نظر نہیں رکھتے یا ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان سے ڈرتے ہیں یا ان سے بے خبر ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہی کے چنگل میں گرفتار ہیں، یعنی حقیقت میں انہی کا قبضہ ہے ان کے اوپر۔ لہذا یہ جو سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ خطہ عرب
مڈل ایسٹ، یہ جو مرکز تھا تقریباً مسلمانوں کا، یہ ہمیشہ باہری طاقتوں کی الغار کا شکار رہا۔ روس نے حملہ کیا افغانستان سے تو بالکل لاسٹ میں، یعنی تقریباً 1990 کی دہائی میں روس باہر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1950 سے پہلے یہ پورا خطہ عرب، جتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، سب یا انگریزوں کے انڈر میں تھے یا جو ہے وہ امریکن طاقتیں وہاں پر تھیں۔ یہ تمام ممالک ان تمام طاقتوں کے انڈر میں تھے، ان کے اوپر قبضہ تھا، یعنی برٹش کا قبضہ تھا یا امریکہ کا قبضہ تھا یا روس کا قبضہ تھا، بہرحال یہ قبضہ جاری تھا۔ اس زمانے میں یہ سارے مسلمان موجود تھے کہ جو آج مجاہدین اسلام بن کر میدان میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے، اعلان جہاد کرتے۔ برطانیہ کتنے دن تک اسی فلسطین پر غالب رہا، اسی مڈل ایسٹ پر غالب رہا، اسی اردن اور فلسطین کی سرزمین پر حکومت کرتا رہا۔ یہ ساری سرزمینیں ان کے ہاتھوں میں تھی، ان کو جہاد کا شعور نہیں ہوا، ان کو جہاد کا خیال نہیں آیا۔ اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ گزرتی رہی، یہاں تک کہ سن 47 سے مستقل ظلم اور بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں مسلمان مڈل ایسٹ میں، چاہے وہ خود فلسطین کی زمین ہو یا اطراف فلسطین اردن کی زمین ہو یا مصر والے ہوں یا لبنان والے ہوں، مستقل یہودیوں کے مظالم کا شکار ہیں۔ ان مسلمانوں کو جہاد کا خیال نہیں آتا۔ اور اس کے بعد پھر ایک بارگی عراق میں ایک ایسی حکومت آتی ہے کہ جسے جمہوری اقدار کی حکومت کہیں گے، شیعی حکومت نہیں ہے، یعنی حتیٰ اگر وہاں کا حاکم، وہاں کا پریزیڈنٹ، وہاں کا وزیر اعظم شیعہ بھی ہو تو اس کو شیعی حکومت نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جمہوری حکومت میں شیعت سے خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہاں آج تک ساری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ یہاں شیعوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں شیعت کی 70-80% کی آبادی کو دبا کے، پسپا کر کے، کچل کر اس طریقے سے رکھا گیا کہ دنیا یہی نہیں جانتی کہ عراق میں 70-80% شیعہ پائے جاتے ہیں، وہاں جب جمہوری اقدار کی حکومت آئے گی تو 80% شراکت جس قوم اور جس مذہب کی ہوگی، بہرحال وہ سربلند ہوں گے۔ لہٰذا آج خطرہ یہ ہے کہ اگر اس جمہوری اقدار کی حکومت میں بھی ان کا کوئی نام و نمود ہوتا ہے تو پھر ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اگرچہ تاریخ گواہ ہے کہ شیعت کی حکومت جہاں پر بھی رہی کبھی ظالم حکومت نہیں رہی، یعنی ہماری تاریخ مظلومیت سے شروع ہوتی ہے، مظلومیت جاری ہے اور انتہا بھی مظلومیت پر ہے۔ لیکن یہ خطرہ، اور اس خطرے کو بہت متعدد طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سے ایک طریقہ جو تمام عالم عرب کی جانب ایک بہت ہی مشہور ایک ہلال شیعت کا چاند، وہ چاند اس طریقے سے کہ ایران سے شروع ہوتا ہے اور سیریا اور فلسطین کو یعنی مصر تک اپنے گھیرے میں لے گا۔ اگر تمام جگہوں پر شیعوں کی حکومت ہو گئی جس طریقے سے ایران میں قائم ہو گئی تو گویا ہم بالکل گھر جائیں گے، ہم نابود ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ان کے سامنے ایک ایسی کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ ایک طرف آگ ہے، ایک طرف پانی ہے۔ اب بتاؤ، آگ میں جلنا چاہتے ہو یا پانی میں کود کے نکلنا چاہتے ہو؟ یہ پانی میں کود کے مرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جو جہاد ہے، یہ جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ پانی میں کود کے مرنے کی، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی دیکھیں کہ بچ پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے، ورنہ اگر یہ خاموش پہ بیٹھ جائیں تو ان کو یہ ڈرایا گیا کہ آگ ہے، پھر تو نابودی قطعی ہے، حتمی ہے۔ لہذا یہ انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پس منظر ہے ان تمام جنگوں کا کہ یہ لوگ کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے، کس طریقے سے، کون حوصلہ اور جذبہ دے رہا ہے، کون ان کی مالی مدد کر رہا ہے، کون ان کو اسلحہ دے رہا ہے، کون ان کی طاقت سے مدد کر رہا ہے، اس کی بھی حقیقت کو اگر کشف کرنا ہو آپ ایک نظر میڈیا پر ڈالیں، ان اخباروں پر ڈالیں کہ یہ افراد آئے کہاں سے ہیں۔ بتائیں کہ آج عراق میں ایک بلاسٹ ہوا ہے، خودکش حملہ ہوا، خودکش حملہ کرنے والا ملیشیا سے آیا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں سے اٹھ کے آئے گا عراق میں؟ اس کو شیعت سے ڈرایا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں تک لایا گیا، یہ بلا وجہ اپنی جان دینے یہاں پر آ گیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ فتاوے جو نکلتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، جس میں چند مثالیں صرف آپ کی خدمت بیان کر دیں۔ ناصر العمری مفتی ہے سعودیہ کا، تقریباً یعنی ابھی زندہ ہے، فتاوے یہاں سے بہت زیادہ نکلے ہیں اور مثالیں کہاں تک بیان کریں، صرف
شیعت کے خلاف یعنی جو کینہ پایا جاتا ہے ان کے دلوں میں، بغض اہل بیت جو آج بغض تشیع کی صورت میں اظہار کرتے ہیں، وہ اتنا شقی انسان کہتا ہے کہ شیعوں کو قتل کرو، کتنا اچھا منظر ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے خون میں لت پت تڑپتے ہوں، ان کی جان نکل رہی، ان کی چیخیں نکل رہی ہوں، اور ہمارے کان کو ان کی چیخیں سن کر سکون ملے۔ یعنی یہ انسان لگتا ہے کہیں سے؟ شقاوت کی اور بدبختی کی یہ انتہا ہے کہ جہاں ایک انسان کے مرنے پر اس طریقے سے اظہار مسرت کیا جائے۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے جب جہاد النکاح کے فتوے کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہونے لگے تو اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، کہا بعض دوستان نے جہاد النکاح کا فتویٰ دیا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں اعتراض کی کون سی جگہ ہے؟ مجاہدین کی خدمت ہے یہ کہ ان کے خدمت میں لڑکیاں بھیجی جائیں، مائیں بہنیں بھیجی جائیں، اور اگر دوسری عورتیں فراہم نہ ہو تو ان مجاہدین کا حق یہ ہے کہ اپنی مائیں بہنوں کے استعمال کریں۔ عالم اسلام میں فتووں کا کچھ معیار ہونا چاہیے نہیں؟ یہ فتویٰ۔ اس کے علاوہ قرضاوی جو آج پھر ان کا ایک اچھا بیان آ گیا کہ عراق میں ایک جو حالات ہیں ان میں کہا کہ یہ پبلک کی ذمہ داری ہے کہ وہ داعش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک زمانے سے شیعت کے خلاف زہر اگلنے والا یہ انسان کہ قطر سے امام جمعہ کے پوسٹ سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد العمادی اس کا جانشین آیا، اس نے اس زمانے میں حوثیوں کے خلاف ان کے قتل کا فتویٰ صادر کیا، بحرین کے میں جو یعنی احتجاج ہو رہے ہیں ان کے خلاف فتویٰ صادر کیا، اور ان تمام فتاووں کے ساتھ یہ فتویٰ سب سے اہم ہے کہ اگر بحرین میں مسلمان احتجاج کریں تو ان کا قتل واجب ہے، عراق کے شیعوں کا قتل واجب ہے، ان کے قتل پر بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اسرائیل ہمارا پڑوسی ہے، اس کے خلاف کسی طریقے کا کوئی اقدام کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یعنی وہ یہودی کی جو مسلمانوں کا خون پی رہے ہیں، جن کے مسلمانوں کے عورتوں اور بچوں کے اوپر رحم نہیں آتا، وہ ان کے پڑوسی ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنا یہ خلاف اسلام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے بعد شیعت کے خلاف یہ تمام اقدام جائز۔ ایک اور مسئلہ جو بہرحال یعنی اسی فتوے سے تعلق رکھتا ہے کہ چند سال پہلے 3-4 سال پہلے اسی ہندوستان میں بریلوی اور دیوبندی جو جھگڑا پایا جاتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، ایک جگہ کہیں کسی بریلوی کی مٹی ہو گئی، کوئی بریلوی کا انتقال ہو گیا اور نماز میت ہوئی۔ بہرحال پورا یعنی ہم یہ سلسلہ نہیں بیان کر پائیں گے کہ بریلوی کی مٹی پر جو نماز پڑھائی وہ دیوبندی نے پڑھائی اور بریلوی نے پیچھے نماز پڑھ لی، یا برعکس یعنی دیوبندی نے نماز پڑھائی اور بریلوی نے نماز پڑھ لی۔ وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد ایک مفتی پہنچے اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ جنہوں نے نماز میت اس کے پیچھے پڑھی تھی، امام کے پیچھے، چونکہ وہ مخالف مذہب تھا اور دیوبندی تھا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، 60 بوڑھے لوگوں کا نکاح دوبارہ پڑھایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ میڈیا میں آ گیا یہ مسئلہ، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی والے لگ گئے، خود اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ بہرحال جب فتویٰ دینے کا مرحلہ تھا تو نہیں معلوم، جو بھی مفتی تھا وہ فتویٰ دیا اور اس نے اپنا راستہ صاف کر لیا، لیکن میڈیا والے جس مولوی کے سامنے پہنچتے تھے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی مولوی کی زبان میں تالے لگ جاتے تھے، صورت سیاہ ہو جاتی تھی، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا کہ جواب کیا دے، یعنی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فتووں کا کچھ تو معیار ہونا چاہیے، کچھ تو اسلام کا بھرم ہونا چاہیے فتووں کے ساتھ۔ اگر دیا تھا تو ثابت قدم رہتے، کچھ دلیل تو پیش کرتے، صحیح دلیل نہیں غلط تو پیش کرتے۔ یعنی جہاں فتوے اس طریقے سے صادر ہوتے ہیں وہاں فتووں کی اہمیت یہی ہوتی ہے کہ اگر جواب دینے کا مرحلہ آ جائے تو۔ لیکن خدا ہمارے زندہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے اور جو گزر چکے ہیں ان کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرے کہ ہمارے ہاں فتووں کا معیار پایا جاتا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ آپ اس وقت تمام وہ خبریں جو عراق سے آ رہی ہیں وہ سختیاں وہ اپنی جگہ پر، لیکن انسان اپنے
اشک شوق کو روک نہیں سکتا کہ جس وقت دیکھتا ہے کہ ایک مرجع کے فتوے پر ضعیف، بوڑھے، جوان، عورتیں سب کھڑی ہو گئیں. یعنی ایک امام جمعہ، ناصریہ کے امام جمعہ جن کی داڑھی ہی سفید ہو چکی، چلنے کی تاب نہیں ہے، انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے. یہ جذبہ، یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ حقیقت کا ترجمان ہے. اور ہم اس بات کے دعوے دار بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے چلیں کل صبح عراق میں داعش کا قبضہ ہو جائے، سارے شیعہ نابود ہو جائیں. یہ ہماری ناکامی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم حق پرست ہیں اپنے دلیل کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر نہیں. طاقت کا مظاہرہ تم نے 150-200 سال سے کیا اور دیکھ لیا. سعودیہ میں 150 سال سے وہابیوں کی حکومت قائم ہے. شیعہ مجتہدین چیخ چیخ کے آواز دیتے ہیں کہ بہت دم ہو تو آؤ لائیو ٹی وی پر مناظرہ کر لو، کسی کا جواب نہیں آتا. اور ان کی ساری طاقت یہ ہے کہ قطیف کے شیعوں کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیتے ہیں، ان کے عالم کو پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں، شیخ امری کو لے جاتے ہیں، کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، قتل اور مردہ سوچ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کی طاقت ہے. طاقت کی بنیاد پر کچھ ہونے والا نہیں ہے. تم نے جتنی طاقتیں آزمانی تھی آزما لی. اور یہی ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے سے مخاطب ہو کے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اسلحہ جن لوگوں نے تم کو دیا ہے یہ بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں. تم ان کے لیے انسان نہیں ہو. معذرت کے ساتھ تمہاری حیثیت دشمنان اسلام جو تمہیں استعمال کر رہے ہیں ان کی نظر میں ایک ٹوائلٹ کے ٹیشو پیپر سے بھی کمتر ہے. یعنی تمہیں استعمال کرنے کے بعد یہ کس طریقے سے چھوڑیں گے وہ تم ہی جانتے ہو، تم دیکھو گے. یعنی دودھ کی مکھی نہیں کہیں گے ہم. وہ مستقل، یعنی جو بھی استعمال ہوئے آج تک، طالبان استعمال ہو چکے، القاعدہ استعمال ہو چکی، اب یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. القاعدہ کا آج وجود کہاں ہے؟ حضرت امیر المومنین ملا عمر کہاں ہیں آج؟ کہاں چلے گئے؟ بھائی جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، اس لیے کہ جب تک کام پڑا انہوں نے استعمال کیا، اب جو ہے وہ کچرے میں ڈال دیں گے، ختم. یہ ان کا بھی انجام ہونے والا ہے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حکومت قائم کرو تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ 200 سال سے اس خطے پر کس کی حکومت ہے؟ تم ہی تو حاکم ہو. 200 سال میں انگریزوں نے ظلم اور بربریت یہاں پھیلائی، تمہارے بیوی بچوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو قتل کیا. اس وقت تمہیں شعور جہاد نہیں تھا. اور آج پھر انہی دشمنوں کے کہنے کے اوپر تم شیعوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہو، اسلحہ لے کے میدان میں آتے ہو. یعنی یہ ان کی حقیقت ہے. اور ایسے وقت میں بہرحال جو ہماری ذمہ داری ہے وہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ آج پھر ایک مرتبہ مرجعیت نے، عالمیت نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ قوم بے سرپرست ہے، نہ مرجع غیر ذمہ دار ہے. یعنی وقت یہ سب کچھ ہم کو دکھاتا رہتا ہے. اور وہ لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں کہ جو مرجعیت اور عالمیت کے خلاف زہر اگلا کرتے ہیں. اس لیے کہ وقت پڑنے پر جو طاقتیں کام آنے والی ہیں وہ یہی ہیں. جو قوم کی سرپرستی کرنے والے ہیں وہ یہی ہیں. ورنہ ملا عمر جیسے راہبر اور قائد ہر قوم، ہر گروہ کو مل جائیں گے اور کمی بھی نہیں ہے. یہ جو لوگ مرجعیت کے خلاف زہر اگلا کرتے ہیں، کبھی عزاداری کے خلاف قرار دے کر مرجع کو بدنام کیا کرتے ہیں، کبھی امامت کے خلاف مرجع کو امامت کے مقابلے میں رکھ کے بدنام کیا کرتے ہیں، کبھی عقیدے کے مقابلے میں مرجع کو رکھ کے بدنام کیا کرتے ہیں. ہزار بہانے ہیں ان کے پاس. اور ان ہزار بہانوں کے بعد جب وقت آتا ہے تو پھر کہیں نہیں دکھائی پڑتے. کیا یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جب ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ تمام فتنے جو کسی بھی نام سے ہوں،
حتیٰ بعض لوگ اسے اخباریت کا نام دیتے ہیں. ہم بہت احتیاط نہیں، بہت ہی قاطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اخباریت تاریخ شیعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل پھیلائی جا رہی ہے. یعنی تاریخ شیعت کا بہت ہی اہم حصہ ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اخباری ہیں، محدث بہرانی علیہ الرحمہ اخباری ہیں، صاحب وسائل اخباری ہیں. یعنی ان علماء کی قدر ہے، ان علماء کی قیمت ہے. انہوں نے اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے، انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے مجاہدت کیا ہے، کوشش کی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. یہ آج کل کے اخباری کے جیسے نہیں ہے کہ نام اخباری رکھا ہے. یعنی یہ وہ اخباری تھے کہ جو اخبار اہل بیت، احادیث اہل بیت پڑھ کے اخباری بنے تھے. آج تو بیچارے یہ اخبار بھی نہیں پڑھ پاتے روز کا، اس کے بعد بھی اخباری بنے ہوئے ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پرورش پانے والے اتنے بے دین ہوں گے. یعنی جن لوگوں کے سلسلے میں یعنی یہ دعوے پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے، ان کی زندگی آپ جا کے دیکھیں، نہ نماز کے، نہ روزہ کے، نہ دین کے، نہ ایمان کے، اور اس کے بعد دعویٰ اتنا بڑا بڑا. یعنی یہ صرف دعووں سے کام ہونے والا نہیں ہے، اور اسلام ان کے دعووں پہ نہیں بچا ہے. دیکھیں تاریخ دیکھیں کہ ایک ایک فتوے پہ دنیا لرز گئی ہے، چاہے وہ آج کا دور ہو یا گزشتہ دور ہو. کبھی علماء خاموش نہیں رہے. امام خمینی علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ آج تک دنیا جانتی ہے کہ سلمان رشدی کے خلاف جب قتل کا فتویٰ دیا تو آج تک سلمان رشدی کو اطمینان نہیں ہے. یعنی کھل کے زندگی نہیں گزار سکتا، کھل کے سانس نہیں لے سکتا. مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، ساری قوم ایک جٹ ہو کے سامنے آ گئی. سید محمد رضوان اللہ علیہ نے روس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. تو آج تک سید محمد کا عنوان ہی، لقب ہی سید مجاہد کے عنوان سے جانا جاتا ہے ان کو. مرحوم کاشف الغطا رضوان اللہ تعالی علیہ نے نجف میں وہابیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا تو سارا حوزہ، سارے طلاب مرجعیت کے پشت پناہ ہو کے کھڑے ہو گئے، اور وہابیت کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ نجف کے اوپر حملہ کر دیتے. یہ ہمارے فتووں کی اہمیت ہے، یہ ہمارے فتووں کی قدر ہے، جو بہرحال بار بار یوں ہی نہیں صادر ہوا کرتے بلکہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ اور قرآن اور احادیث کی بنیاد پر صادر ہوتے ہیں. لہٰذا ان فتووں کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان فتویٰ دینے والوں کی بھی قدر کرنا چاہیے. اور دوران غیبت میں جیسا کہ امام کا حکم بھی ہے کہ اما الحوادث الواقعہ فرجع الی روات حدیث، انہی بزرگوں کی طرف سے، انہی علماء کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. یہی ہمارے سر پہ سایہ بان ہے، یہی ہمارے راہبر، یہی ہمارے رہنما ہے. لہٰذا ہم اپنی تمام مشکلات میں، تمام دینی دنیاوی مشکلات میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم دوران غیبت میں اپنے علماء نائبین امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق و پیروی کر سکیں. پروردگار دوران غیبت سخت زمانہ ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اس زمانے میں جب دشمن ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، ہماری نصرت فرما. پروردگار دشمنان اسلام اگر ناقابل ہدایت ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو مریض ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما. جو مشتاق ہیں جو زیارات ان کو جو زیارات سے مشرف فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارے کردار کو اتنا لائق بنا دے کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.